اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سعودی باشندہ محمد مرسل، جس کو اپنے کزن کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت ہوئی اور اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے، اور محمد مرسل اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ سب سے پہلے تو میں اس نوجوان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے اور اس کی بشری غلطیوں سے درگزر فرما کے اس کو جنت میں مقام عطا فرما دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ جب رونما ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے بہت سارے اثرات چھوڑ جاتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر واقعے سے عبرت کے جو پہلو ہوتے ہیں ان پر غور و خوض کرنا چاہیے اور ان سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ تو اس واقعے کی ساری ڈیٹیل آپ کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہی ہے، اور آپ کو ساری ڈیٹیل کا علم ہے۔ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی معاملہ ہو جائے، ہمیں صبر، تحمل اور انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ اس سے چند سیکنڈ کا ایک فیصلہ یا چند سیکنڈ کا ایک فعل عمل اس کے بہت ہی جو ہے پریشان کن نتائج نکل سکتے ہیں، اور وہ نتائج جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، مطلب وہ اپنی جان سے گیا، اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس کے والدین کس کرب میں ہیں، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، اس کے بہن بھائی کس کرب میں ہیں، ان کی تکلیف بھی ناقابل بیان ہے، اور جن کا قتل ہوا، مقتول کی جو فیملی ہے وہ کس کرب میں ہے، وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ تو اگر ہم ایسے موقعوں کے اوپر صبر، حوصلے اور بردباری سے کام لے لیں تو بہت سارے مسائل سے اور بہت ساری سنگینیوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اور قرآن کے اندر جو بات آ چکی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے جو بیان فرما دیا ہے، وہ ایک مسلمان کے نزدیک تو پتھر پر لکیر ہے، وہ حرف آہر ہے، اس میں تو کسی قسم کا شک کی گنجائش ہی نہیں، اور اس کا ایک عملی جو ہے نمونہ ہم نے دیکھ لیا کہ محمد مرسل جو ہے، اس کی یہ بڑے امیر قبیلہ جو ہے اس سے اس کا تعلق تھا، تو انہوں نے مال و دولت کی پیشکش کی اور بہت بڑی پیشکش کی، اور اس کے قبیلے کے جو شرفاء تھے انہوں نے اس انداز میں اور اس سٹائل میں اور اس انکساری اور عاجزی کے ساتھ مقتول کے قبیلے سے، ورثاء سے معافی طلب کی اور آہوازاری کی، اور ان کے سامنے وہ گڑ گڑاتے رہے، اپنی پگڑیاں، اپنے جبے اور سب کچھ وہ انہوں نے زمین پر رکھ دیا اور اپنے اوپر خاک ڈالتے رہے، اور بڑی ہی عاجزی کے ساتھ بڑی منت سماجت کرتے رہے کہ کسی طرح آپ ہمارا جو ہے یہ بچے ہمارے کا قصور معاف کر دیں اور ہمارے بچے کی جان بچ سکے۔ لیکن ان کے پاس چونکہ اختیار تھا، شریعت نے ان کو اختیار دیا ہوا تھا، انہوں نے قصاص کو ہی پریفر کیا، لہذا محمد مرسل اس دنیا میں نہیں رہا، اور ان کو بھی انصاف مل گیا کہ قتل کے بدلے میں خون کا بدلہ خون۔ تو اس میں جو قرآن کا جو فیصلہ ہے کہ موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی،
تو چونکہ محمد مرسل جو ہے ان کی معافی کا جو اس کے ورثاء تھے ان کی معافی کا انداز، ان کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کی آہ و بقا، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن کا فیصلہ تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کلیے کو، اس فیصلے کو برقرار رکھا ہوا ہے شروع سے لے کے آج کے دن تک، تو محمد مرسل نے بھی اپنے ٹائم پہ ہی جانا تھا، تو لہٰذا اگر اس کی زندگی کے کچھ سانسیں باقی ہوتی تو سرکمسٹانسز اس طرح کے ہو جاتے، کچھ معاملات اس طرح کے بن جاتے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا، لیکن چونکہ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے تو محمد مرسل اس کا وقت آ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قانون اور کلیہ جو قاعدہ بنا رکھا ہے موت کے وقت کے مقرر ہونے کا، اس پر بھی ہمارا یقین مزید پختہ ہو گیا، اور ہم نے اس کی ایک عملی تصویر بھی دیکھ لی کہ اس کا ٹائم آ گیا اور ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکی۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں اور بھی ملتا ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے، بلکہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود واضح کر دی ہیں کہ ان کے تحت آپ نے زندگی گزار کے میرے پاس آنا ہے۔ تو زندگی اور صحت و سلامتی یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، زندگی کی بڑی اہمیت ہے، صحت و سلامتی کی بڑی اہمیت ہے، اور مسلمان ہونا اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو زندگی کی کیا قیمت ہے، اس واقعے سے اس قیمت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کا کڈنی کا کوئی ایشو ہو جائے، کوئی لیور کا ایشو ہو جائے تو کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی مطلب معاملہ ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں تو بہت بڑی ایک مثال قائم ہوگی نا کہ ایک بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے پورے قبیلے نے مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے، اپنی پگڑیاں اتار کر ان کے پاؤں میں رکھ دی، قدموں میں رکھ دی، لیکن اس کی زندگی بچ نہیں سکی۔ اس کی زندگی کی جو ایک لمحہ جو ہے وہ بھی اس کے سانسوں کا وہ بڑھ نہیں سکا۔ تو یہاں سے آپ ایک یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے۔ تو یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں ٹائم گزارنا چاہیے، اور خدمت خلق کا جتنا موقع آپ کو مل سکے وہ کرنی چاہیے، اور اپنی آخرت کی فکر لمحہ لمحہ آپ کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ تو یہی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ تو پھر آخری جو لمحات تھے، جب 20 منٹ اس کو بتایا گیا، محمد مرسل کی والدہ کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس صرف 20 منٹ ہیں، آپ اپنے بچے کو مل سکتے ہیں، تو ماں اور بیٹا جب مل رہے تھے تو وہ جو سین تھے وہ ناقابل بیان ہیں کہ اس وقت بیٹے کے اوپر کیا بیت رہی تھی، ماں کے اوپر کیا بیت رہی تھی۔ تو اسی طرح مقتول کی ماں اور باپ اور اس کے رشتہ دار، ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں حوصلہ اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، دوسرا ہمارا یقین جو ہے مزید مستحکم ہو گیا کہ موت کا وقت جو ہے یہ مقرر ہے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، لہذا ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ زندگی کی اہمیت کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ زندگی کتنی قیمتی ہے، کہ ایک طرف اگر بہت بڑی مال و دولت بھی ہو اور آہوازاری بھی ہو اور عاجزی اور انکساری بھی ہو، تو زندگی کو حاصل کرنا یا زندگی کو بڑھانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت لگ ہی نہیں سکتی۔
لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں لمحہ لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے اور اچھائیوں کی طرف بڑھنا چاہیے، بلکہ کوشش کریں کہ اپنے قرب و جوار میں جیسے سورۃ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، خود بھی اس پر عمل کریں ہم سب، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی زندگی، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔